خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وہ اللہ وہ ہے جس نے ارسل رسولہ اپنے رسول کو بھیجا ہے بالہدا ہدایت کے ساتھ ودین الحق اور سچے حق دین کے ساتھ لیظہرہ تاکہ وہ اس کو بلند کر دے ظاہر کر دے نافذ کر دے علی الدین کلہ سارے ادیان کے اوپر سارے دینوں کے اوپر سارے عقیدوں کے اوپر ولو کرہ المشرکون چاہے مشرکوں کو شرک کرنے والوں کو یہ اچھا نہ بھی لگے. محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن پاک میں ہر آیت میں اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقتیں اس دنیا کے بارے میں جب لوگ نہیں تھے تو کہاں تھے، جب لوگ یہاں دنیا میں نہیں رہیں گے تو کہاں جائیں گے، آسمانوں میں کیا ہوتا ہے اور زمین کے اوپر یہ جو سارے جاندار پرندے چرندے درندے یہ ندیاں نالے سمندر پہاڑ جو نظر آتے ہیں یہ کس نے بنائے ہیں، یہ ہوائیں کہاں سے چلتی ہیں، کون چلاتا ہے، بارشیں کیسے آتی ہیں، کون برساتا ہے، زمین کے اوپر زمین کے اندر سے یہ پودے کیسے اگاتے ہیں اور کون اگاتا ہے، یہ سارے اس کائنات کے بارے میں چاند سورج ستارے موسم ہر چیز کے بارے میں اپنے قرآن کے 30 پاروں میں اللہ رب العالمین نے ساری حقیقت بیان فرمائی. اور کچھ لوگ بعض کا آپ نے سنا ہوگا کہ جی قرآن پاک کا خلاصہ بیان کرنے، حقیقت یہ ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر جتنا بھی علم ہے یہ قرآن تو خود ساری دنیا کا خلاصہ ہے، پوری کائنات کا خلاصہ ہے. ایک ایک آیت میں کتنے کتنے مضامین موجود ہیں، کتنی حقیقتیں موجود ہیں. تو جو جتنا بار پڑھتا ہے جتنا بھی اس میں غور کرتا ہے اتنا اتنا اس کا سینہ روشن ہوتا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں جو میں نے ابھی پڑھی ہے بہت بڑی بات کا انکشاف کیا اور لوگوں کو بتائی ہے کہ هو الذی، وہ تو وہ ہے، کون؟ یعنی وہ اللہ،
یعنی وہ اللہ جو ہے وہ تو وہ ہے ارسل رسولہ، جس نے رسول کو بھیجا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا ہے۔ بالہدا، ہدایت کے ساتھ، خالی ہاتھ نہیں بھیجا ہے، ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے۔ دو باتیں کنفرم ہو گئیں کہ جو رسول دنیا میں آیا ہے اس سے مراد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی، خاتم النبیین اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رسول جو آیا ہے یہ لوگوں نے اس کو ووٹوں سے نہیں منتخب کیا ہے، یہ اپنے بل بوتے پر لوگوں کا کوئی گروہ اور اس کے پریشر کی وجہ سے یا اس کی طاقت کی وجہ سے کسی فوج کے بل بوتے پر، کسی حکمران کے بل بوتے پر یہ رسول نہیں آیا، الیکشن بھی نہیں لڑ کے آیا کہ کوئی اس کی اسمبلی توڑ دے، کوئی اس پر عدم اعتماد کر دے تو اس کے رسول کو کوئی فرق پڑ جائے گا۔ اس آیت میں یہ باتیں موجود ہیں۔ هو الذی، وہ ہے ارسل رسولہ، جس نے خود رسول کو بھیجا ہے اور مقرر کیا۔ رسول خود نہیں آ گیا، اپنے آپ نہیں آ گیا، بلکہ اللہ وہ ہے جس نے رسول کو باقاعدہ خود بھیجا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیسے آیا ہے؟ فرمایا بالہدا، وہ جو رسول آیا ہے نا وہ خالی ہاتھ نہیں آیا ہے، بالہدا، وہ اپنے ساتھ ہدایت لے کر آیا ہے۔ یہ بات بھی بڑی سمجھنے والی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قیامت تک، جب تک اس رسول کی نبوت ہے، رسالت ہے، اس وقت تک اگر کسی بندے کو ہدایت کی تلاش ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ ہدایت کہاں سے ملے گی، تو اللہ رب العالمین نے قرآن کی اس آیت میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ ارسل رسولہ بالہدا، ہم نے ہدایت کے ساتھ رسول بھیجا۔ جس بندے کو دنیا میں ہدایت کی تلاش ہے، حق کی تلاش ہے، اس کو چاہیے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کرے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپروچ کرے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرے۔ جو بندہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کر لے گا وہاں سے اس کو ہدایت مل جائے گی۔ ارسل رسولہ بالہدا، ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے۔ دوسری بات فرمایا ودین الحق، اور اس کو ہم نے دیا ہے حق والا دین، دین حق۔ دین کا کیا مطلب؟ دین سے مراد قیامت بھی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، پڑھتے ہیں نا، تو اس دین کا معنی جو ہے وہ قیامت بھی ہے، اور اس کا معنی جو ہے وہ آئین اور دستور اور قانون بھی ہے دین کا۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دین یا قانون یا دستور یا قاعدہ اور کلیہ جو قابل قبول ہے، اللہ کے ہاں جو صحیح ہے، جس کو اللہ مانتا ہے، اللہ کے ہاں جس کا سکہ چلتا ہے، ان الدین، بے شک وہ قانون اور قاعدہ کلیہ اور دستور جو ہے عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اسلام بھی، اس کا مطلب ہے قانون بھی۔ پھر یہاں پر کیا بنا کہ ودین الحق، ایک زبردست سچا ستھرا کھرا ٹھیک حق دین جو ہے، دین حق، وہ بھی ہم نے اپنے نبی کو دے کے بھیجا ہے۔ ہدایت بھی رسول کو دے کے بھیجی ہے اور دین حق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے بھیجا ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ پہلی بات ہو کہ رسول کو اللہ نے بھیجا ہے،
دوسری بات یہ ہے کہ خالی ہاتھ نہیں بھیجا، ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے۔ اور تیسری بات یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیوں بھیجا ہے؟ کیا یہ رسول جو اس کو ہدایت دے کے بھیجا ہے اور دین حق دے کر بھیجا ہے، اس کا ہم کیا کریں؟ رسول اس ہدایت کو اور دین حق کو کیا کرے گا؟ اس قرآن پاک میں تمام دنیا کے تمام مسئلوں کا حل موجود ہے، تمام لوگوں کے تمام سوالوں کا جواب موجود ہے، لیکن لوگ غور نہیں کرتے، لوگ اس میں غوطہ نہیں لگاتے۔ اب ذرا سنیں، کتنی بڑی بات ہے کہ کیوں آیا رسول، کیا کرے گا اس دین حق کو اور ہدایت کو، کیا کرے گا وہ رسول؟ اللہ اکبر! کیا وہ سارے لوگ یعنی ان سب کو کوئی بہت مسجد میں اعتکاف بیٹھنے والا صوفی بنائے گا؟ تسبیحیں کریں گے سارے، یا تمال ڈالیں گے، قوالیاں کریں گے، مزاروں پہ بیٹھیں گے، چلے لگائیں گے؟ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ صف ہے، سورہ صف کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور اللہ اکبر، یہ پہلا رکوع کا آخر ہے۔ فرمایا دین الحق، ہدایت دے کر بھیجا ہے اور دین حق دے کر بھیجا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اور اس لیے بھیجا ہے، تاکہ واسطے، یظہرہ تاکہ وہ ظاہر کر دے، عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس زمین کے اوپر جتنے بھی دین ہیں، باطل عقیدے، سارا شرک، بدعت، ظلم، گمراہی، یہودیت، عیسائیت، ہندوازم، سکھازم، مجوسی، سارے باطل عقیدے، رسم و رواج، باطل عقیدے، لیظہرہ، یہ رسول اس لیے ہم نے بھیجا ہے کہ وہ ہدایت اور دین حق جو ہم نے اس کو دیا ہے، وہ پوری دنیا کے اوپر سارے باطل عقیدے ختم کر دے گا، سارے جھوٹے دین مٹا دے گا، اور ساری زمین کے اندر سب کے اوپر، انسانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے دین کو، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ تعالیٰ کے دین کو ہی غالب کر دے گا۔ لِيُظْهِرَهُ ظہر سے نکلا ہے، لِيُظْهِرَهُ ظہر سے نکلا ہے کہ جناب ظہر کا ٹائم ہو گیا، کہتے ہیں نا ہم کبھی کبھی، ظہر کا ٹائم کب ہوتا ہے؟ جب سورج اپنے پورے نصف النہار پر پہنچ جاتا ہے، اور اس کے بلند ہونے میں، سورج کے بلند ہونے میں، سورج کے طلوع ہونے میں، سورج کے روشن ہونے میں، اور پورے عروج پر ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا، تو وہ ہوتا ہے ظہر کا ٹائم، کہ اب پوری طرح ظاہر ہو گیا ہے سورج، اب دن اچھی طرح چڑھ گیا ہے، ظہر کا ٹائم ہو گیا ہے، ظاہر ہو گیا ہے، بلند ہو گیا ہے، ہر طرف ہی بلند ہو گیا ہے۔ فرمایا یہ جو دین حق ہے، یہ جو ہدایت ہے، رسول ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ساری زمین کے اوپر، سارے بندوں کے اوپر، یہ ساری زمین اللہ کی ہے اور سارا آسمان اللہ کا ہے، اور اس زمین کے اوپر یہ سارے بندے اللہ کے ہیں، یہ پرندے، چرندے، درندے اللہ کے ہیں، ان سب کو پیدا اللہ کرتا ہے، ان سب کو کھلاتا اور پلاتا اللہ ہے، ان سب کو موت اللہ دے گا، ان سب کو آنکھیں اس نے دی ہیں، ان سب کو سورج کی روشنی وہی دیتا ہے، ان سب کے لیے ہوا وہی چلاتا ہے، ان سب کے لیے بارشیں وہی برساتا ہے، ان سب کے لیے زمین کے اندر سے رزق وہی اگاتا ہے۔ اس لیے یہ ساری زمین کے جو لوگ ہیں، ان سب کو پھر جب سارے کام اللہ کے لیے کرتا ہے، تو یہ سارے لوگ اگر گردن جھکائیں گے، اگر سر کو جھکائیں گے، تو وہ بھی اکیلے اللہ کو جھکائیں گے۔ یہ رسول یہ کام کروائے گا، اس لیے بھیجا ہے۔ اور آخری حصہ اس آیت کا، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں کو یہ اچھی نہ لگے بات،
مشرک کون ہے؟ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی وہ کوئی بت بھی ہو سکتا ہے، کوئی قبر بھی ہو سکتی ہے، کوئی بندہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ملک بھی ہو سکتا ہے، کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی بندہ اگر اللہ کے مقابلے میں آگ کی پوجا کرتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے مقابلے میں آگ کو لے کے آ جاتا ہے، کوئی بت کو لے کے آ جاتا ہے۔ اور جو اللہ کے مقابلے میں اپنی بیوی کی بات کو مانتا ہے زیادہ، اللہ کے مقابلے میں کوئی بندہ اپنے اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں اپنی برادری کی بات کو مانتا ہے، تو وہ جو ہے وہ بھی شرک کرتا ہے۔ بت کی پوجا کرو یا پوجا کا کیا مطلب ہے کہ جو وہ کہے کہو، جو وہ کہے کرنے کے لیے کہے وہ کرو۔ تو فرمایا چاہے شرک کرنے والوں کو یہ بات جتنی مرضی بری لگے، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ٹل ہے کہ هو الذی، وہ ہے، وہ اللہ وہ ہے، ارسل رسولہ، جس نے رسول کو بھیجا ہے، بالہدا، ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اور بھیجا اس لیے ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہ سارے دینوں کے اوپر اس دین کو غالب کر دے گا، باقی سب کی پھٹی ختم مٹا دے گا۔ اور اب یہ آیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے کام شروع کیا، لوگ نہیں مانتے تھے، لوگوں نے پتھر مارے، دیوانہ کہا، پاگل کہا، مکے سے ہجرت کرنی پڑ گئی۔ پھر وہاں پر مکے والوں نے مدینے میں جا کے چڑھائی کر دی مسلمانوں کے اوپر، تو وہاں پر ان کے مقابلے میں جہاد کیا، اللہ کے رستے میں تبلیغ کی، اللہ کے رستے میں ہجرت کی، اللہ کے رستے میں لڑائی کی، اللہ کے رستے میں قربانی دی، صحابہ شہید کروائے، خون بہہ گئے، اور مکے والی ساری رہائشیں، ان کے گھر، ان کی بھیڑ بکریاں اور اونٹ مکے والوں نے مسلمانوں کے چھین لیے۔ یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے تھے جب نبوت ملی، 40 سال کی عمر تھی جب نبوت ملی، اور 63 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات پا گئے۔ یہ نبوت کے 23 سال ہیں، 20 اور 3 23۔ ان 23 سالوں میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے تبلیغ بھی کی، ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا، تعلیم، قرآن کی تعلیم بھی دی، صحابہ کی تربیت بھی کی۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آ گئی، اور اللہ کے نبی والا وہی سلسلہ جاری ہے، جہاد آگے بڑھ رہا ہے، اور مسلمان ملکوں کے اندر وہ فتح کرتے جا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور آ گیا۔ تو فاروق اعظم کے دور میں بھی اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ٹریننگ یافتہ فوج تھی یہ آگے بڑھتی جا رہی ہے اور ملکوں کے ملک فتح کرتی جا رہی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں دور آ گیا، سلسلہ وہی جاری ہے۔ یہ تربیت تھی میرے بھائیوں، جو ترتیب اور تربیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی نا، وہ یہ ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جو ہمارا اللہ تعالیٰ کا دین اسلام ہے اور جس کی تبلیغ اور تعلیم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے حضرت بلال حبشی تک سارے کے سارے اللہ کے دین کی دعوت دینے والے ہیں، یا اللہ کے رستے میں تلواروں کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ، برچھوں کے ساتھ، گھوڑوں کے ساتھ، اونٹوں کے اوپر اللہ کے رستے میں اللہ کے دشمنوں، باغیوں، کافروں کے مقابلے میں وہ جہاد کرنے والے ہیں سارے کے سارے۔ تو ہر بندہ بیک وقت دائی ہے اور تبلیغی بھی ہے توحید کا اور سنت کا، اور بیک وقت وہ بندہ اپنی طاقت کے مطابق، کسی کے پاس اگر تلوار نہیں ہے تو برچھا ہے،
نو نہیں ہے تو نیزہ ہے، نیزہ نہیں ہے تو تیر ہے، تیر نہیں ہے تو کھجور کی چھڑی بھی ہے، کام کرتا ہے وہ۔ اللہ اکبر، فلسطین فتح ہو گیا، روم فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، یہ شام فتح ہو گیا، یمن فتح ہو گیا، اردن فتح ہو گیا، حتیٰ کہ اللہ اکبر بڑھتے 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 یہ جو آج روس کے زیر تسلط تھے علاقے بخارا اور سمرقند، جہاں کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جہاں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، یہاں تک صحابہ کرام آگے بڑھتے ہی چلے گئے، بڑھتے ہی چلے گئے، اور مسجدیں بنتی چلی گئیں، اور اسلام نافذ ہوتا چلا گیا اور غالب آتا چلا گیا۔ یہ ترتیب تھی، اور اگر وہ یہ کام نہیں کرتے، اگر ہندوستان میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نہیں آتے، حجاج بن یوسف کا بھتیجے تھے یہ، اور 17 سال عمر تھی، 17 سال جب انہوں نے سندھ فتح کیا، دیبل فتح کیا۔ اللہ اکبر محترم بھائیو، اگر وہ لوگ ہندوستان میں نہیں آتے تو آج ہم سارے یہ سومناتھ فتح نہیں ہوتا، پھر محمود غزنوی نہیں آتا، تو آج ہم سارے سکھوں اور ہندوؤں کی اولاد تھے، ہم مندروں کی ٹلیاں بجا رہے ہوتے۔ تو یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا دین ہے میرے بھائیو، وہ دین جو ہے وہ صرف تسبیح کرنے والا اور نمازیں پڑھنے والا صرف نہیں ہے، بلکہ یہ جو قرآن کے 30 پارے ہیں، 30 چیپٹر ہیں، ان کے اندر پورا اسلام لکھا ہوا ہے۔ یہ ایک تھیوری ہے، یہ ایک نظریہ ہے لکھا ہوا ہے، اور پوری دنیا میں اس کو نافذ کر دینا یہ اس کا پریکٹیکل ہے۔ اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا، صحابہ نے کر کے دکھایا، اور آج اللہ معاف کرے ہماری بہت بے شمار ہماری یہ جو زوال ہے، یہ جو حالت خراب ہے، کہتے ہیں جی یعنی ہر طرف مہنگائیاں بڑھ گئی، پریشانیاں بڑھ گئی، مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، مار پڑ رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر مسئلے کا حل ہے، تو یہ مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو دیکھنا چاہیے کہ اس قرآن میں یہ جو رسوائی ہے، یہ جو ذلت ہے، یہ جو مہنگائی ہے، یہ جو بے چینی ہے، یہ جو اولادیں نافرمان ہیں، یہ جو گھروں میں بے سکونی ہے، کیا سبب ہے؟ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں، اللہ کی قسم اس کے ساری بیماریوں کے علاج لکھے ہوئے ہیں، اللہ نے مسئلوں کے حل لکھے ہوئے۔ ایک میں آپ کو آیت اور سناتا ہوں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ اکبر، اے ایمان والو۔ اور ایمان والا کون ہوتا ہے؟ جو ماننے والا ہو۔ ایمان والے وہ لوگ جو یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، قیامت آنی ہے، دوزخ ہے، جنت بھی ہے، قیامت بھی ہے، حساب بھی ہونا ہے، فرشتے بھی ہیں، جو اس بات کو دل سے مانتے ہیں، زبان سے کہہ دیتے ہو اور دل سے اندر سے تسلیم کرتے ہو کہ یہ بات صحیح ہے۔ جو اس طرح کرے نا وہ کہتے ہیں وہ ہے ایمان والے، ماننے والے۔ ایمان والے یعنی ماننے والے، ماننے والے۔ اچھا میں مانتا ہوں کہ قیامت آنی ہے، ہر بندے کو اپنے آپ کو پوچھنا چاہیے نا کہ میرا دل یہ مانتا کہ قیامت آنی ہے اور حساب ہونا ہے۔ اگر میرا دل یہ مان گیا کہ قیامت آنی ہے اور حساب ہونا ہے اور اعمال تولے جانے ہیں، تو محترم بھائیو واللہ جو ہم حرکتیں کر رہے ہیں روزانہ صبح سے شام تک، جو ہمارا ہم نے کولو کے بیل کی طرح جو اپنی روٹین بنائی ہوئی ہے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ اللہ کے پاس ان قریب حاضری ہونی ہے اور عمل تولے جانے ہیں اور دوزخ میں سچ مچ اللہ نے پھینک دینا، اگر میرے نیک اعمال تھوڑے ہوئے اور گناہ زیادہ ہوئے نا تو میں دوزخ میں جانا۔ اگر یہ اس بات کو میں دل سے مان جاؤں تو وہ کام نہ کروں جو آج کل ہماری روٹین بنی ہوئی ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، ایمان کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ماننے والو، اے ایمان والو،
ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ اللہ نے قرآن میں کہا، یہودیوں سے نہیں بات کی، نہ یہودیوں کو بلایا، نہ عیسائیوں کو بلایا، نہ ہندوؤں کو بلایا، کسی سے بھی نہیں بات کی۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم میری بات سنو۔ ایمان والے بات سنیں، ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے، یعنی ہر وہ بندہ جو سمجھتا ہے کہ جی میں مسلمان ہوں، یہ اس سے بات ہو رہی ہے۔ اللہ کہتا تو گل سن، پھر کیا کرو ایمان والو تم سنو، کیا کرو بلا؟ ادخلوا، سارے کے سارے ٹوٹل، ادخلوا داخل ہو جاؤ، کہاں؟ فی السلم، اسلام میں، اسلام میں سارے داخل ہو جاؤ۔ یا اللہ کیسے داخل ہو جائیں، ہم تو مسلمان پہلے ہی، اور تو نے کہا بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو ایمان والے کہہ کے ہمیں بلا بھی رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، پہلے نہیں ہم داخل ہیں۔ یہ بات سمجھے ذرا، کیوں جی ایسے ہے کہ نہیں؟ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ کیسے داخل ہو جاؤ؟ کافتن، پورے کے پورے، پورے پورے کے پورے ایمان والو اسلام میں داخل پورے کے پورے ہو جاؤ۔ اور دوسرا کام یہ کرو کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ پہلی بات اللہ کہتا ہے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اب اس میں دو ایک باتیں بڑی غور کرنے والی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل اگر نہ بھی ہوں تو ہم ایمان والے تو ہیں، تو انہیں اللہ کہا ہے۔ میرے بھائیو سنو، ایک انگلینڈ میں تھا محمد، اس کا نام تھا پکتھل، وہ مسلمان ہو گیا، قرآن پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اس نے ایک بات لکھی ہے، کہتا ہے اسلام از نتھنگ اف ناٹ فلی اینڈ ناٹ پریکٹیکلی۔ اسلام ککھ نہیں ہے، وہ تبصرہ کرتا ہے، انگریز جو مسلمان ہوا وہ تبصرہ کرتا ہے اسلام کے اوپر، کہتا ہے اسلام ککھ نہیں ہے، اسلام از نتھنگ، کوئی شے نہیں ہے اسلام، اف ناٹ فلی، اگر پورے کا پورا نہ ہو، اور پریکٹیکلی، اور اگر عملی طور پر نہ ہو۔ ایک بندہ اس بات پر ایمان رکھے کہ نماز فرض ہے پر نماز پڑھے نا، اس کا کوئی معنی نہیں بچتا۔ ایک بندہ مان لے کہ جی زکوٰۃ دینی چاہیے پر زکوٰۃ دیتا ہی نہیں، کہتا ہے روزہ رکھنا چاہیے، روزہ رکھتا نہیں۔ کیا خیال ہے اس کا؟ یہ اس کا اسلام ہے ٹھیک؟ اس کا اسلام تو ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگلی بات، مطلب دوسری بات یہ ہے پریکٹیکلی کہ کہتا ہے پر کرتا نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کہتا ہے پر کرتا نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے فلی، اس نے کہا کہ مکمل طور پر اگر وہ ساری باتوں پر ایمان نہیں لاتا تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں اسلام لانے کا۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں حج مانتا ہوں، حج پر میرا ایمان ہے، روزوں پر میرا ایمان ہے جی، اور نماز پر میرا ایمان ہے، پر میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا، مسلمان رہ جائے گا وہ؟ کہ جی میں قیامت کو مانتا ہوں، رسول اللہ کو مانتا ہوں، مکے مدینے کو مانتا ہوں، سارا کچھ ہی کرتا ہوں، پر میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا۔ ہم کہیں گے تم کافر ہو، کیوں جی ایسے ہی ہے نا؟ اگر کسی ایک بات کا وہ کفر کر دے، انکار کر دے، تو اس کے باقی سارا کچھ ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر صرف زبانی مانگتا ہے، عملی طور پہ کرتا ہی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب کتنے وہ لوگ ہیں، یہ ذرا میری بات غور سے سنیں، تھوڑا وقت رہ گیا۔ کتنے وہ لوگ ہیں، کچھ ایسے دنیا میں بھی ایسے بھی علاقے ہیں دور دراز، جن کو پوچھو کہ تم کون ہو، کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ ان کو بولو چل کلمہ سنا، کہتے لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ۔
ایسے بھی دور دراز جہالت موجود، کہتا ہے میں مسلمان ہوں پر کلمہ نہیں آتا۔ اور آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں پر نماز نہیں پڑھتے؟ کیوں جی ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان پر نماز نہیں پڑھتے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں پر زکوٰۃ نہیں دیتے، نماز پڑھتا ہے پر داڑھی نہیں رکھتا، نماز پڑھتا ہے پر عشر نہیں دیتا، نماز پڑھتا ہے اور عشر بھی دیتا ہے، دعوت نہیں دیتا، اللہ کے دین کی تبلیغ نہیں کرتا، جہاد نہیں کرتا۔ اللہ کہتے ہیں پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر نہ کرو۔ دوسری بات اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو مسلمانوں۔ اس کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور دوسری اللہ کہتا ہے کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اس کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ اللہ نے یہاں یہ کہہ دیا؟ میرے بھائیوں، جب اللہ نے یہ کہا کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کے ساتھ یہ تعلق ہو گیا کہ دیکھو نماز کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ اگر کسی نے نماز پڑھی تو اس نے بات کس کی مانی؟ اللہ کی۔ اور جس بندے نے نماز چھوڑ دی اور نہ پڑھی، آٹومیٹکلی بات کس کی مانی گئی؟ شیطان۔ داڑھی رکھو، حکم کس کا؟ اللہ اور اس کے رسول کا۔ داڑھی نہیں رکھتا، آٹومیٹکلی بات مانی کس کی گئی؟ شیطان کی۔ اللہ کہتا ہے زکوٰۃ دو، زکوٰۃ نہیں دیتا تو بات مانی کس کی گئی؟ اللہ کی نہیں مانی۔ آج ہم ذرا غور کریں، نہیں جی بس ہم منڈا ڈالتے ہیں، سب ٹھیک ہے، آئیں بائیں شائیں چونکے چناچے، او جی مولوی صاحب درس لے گا، چلاک بنتے ہیں، چکر دیتے ہیں، ڈیش بازیاں، دو نمبریاں۔ بھائی جان اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی بھی چلاکی چلتی؟ اللہ فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافق اوپر سے مسلمان بننے والے اور تیرے ساتھ ہمدردی جتانے والے، اللہ فرمایا یخادعون، یہ چلاک بنتے ہیں، کہتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم، اے میرے نبی یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جو بڑا چلاک بنتا ہے نا جی، ڈیش بازیاں کرتا ہے، میرے بھائیوں وہ چلاک نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ بدبخت ہے اور قسمت کا مارا ہے اور اپنا بیڑا غرق کر رہا ہے، اپنے پیر پہ خود کلاڑی مار رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ذرا دیکھیں ہم، بلہ چھوڑیں کسی کو، ہم کسی کو ٹھیکیدار ہے، پہلے اپنے آپ کو تو درست کر لیں۔ یہ زندگی کتنے دن ہے ہمارے پاس؟ کتنے زیادہ سے زیادہ کتنا ہم جی لیں گے؟ 70 سال، 80 سال، 75 سال، 60 سال، 65 سال، ورنہ تو یہ ہوتا نہیں شریان پھٹ گئی بندہ مر گیا، گولی لگ گئی بندہ مر گیا، چھت گر گئی بندہ مر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا بندہ مر گیا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہتے اچھا بھلا تھا، سویرے مجھے چوک میں ملا ہے، کوئی ٹائم لگ رہا ہے کوئی؟ اللہ اکبر۔ محترم بھائیو، اگر کوئی زیادہ سے زیادہ بھی اللہ کسی کو مہلت دے دے کہ چل تو 100 سال رہنا زندہ، اس کے بعد بھی تو وہ مرے گا نا، پھر بھی تو مرنا نا، بوڑھا ہو کے مرے گا، کمر سیدھی نہیں ہوگی پھر مرے گا، بلغم تھوک تھوک کے مرے گا، ہسپتال میں اڑیاں رگڑ کے مرے گا، بیچ ہی پیشاب نکل جائے گا تب مرے گا۔ اگر یہ ہو جائے تو پھر کیا کر لے گا؟ اور دیکھ لو بڑے مر گئے، ہمارے دادے کہاں گئے؟ دادے آگے باپ کہاں گئے؟ ان کے باپ کہاں گئے؟ نانیاں دادیاں کہاں گئیں؟ ان کی مائیں کہاں گئیں؟ ان کی مائیں کہاں گئیں؟ قبروں میں، ان کی قبروں کے اوپر گھاس اگی ہوئی ہے۔ وہ مر گئے
بڑے مر گئے، ہم بڑے ہو گئے۔ ان قریب جو آج زمین کے تختے پر نظر آتے ہیں، ہم اس دنیا میں نظر نہیں آئیں گے، ہم زمین کے نیچے چلے جائیں گے۔ اور بھائیوں اور بزرگوں، اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے نا کہ جی وہ سیاںا ہے اور دور اندیش ہے اور دنا ہے، تو وہ چیک کرے اپنے آپ کو، میری اس بات کو غور کرے۔ اور ہر بندہ اپنے اندر تو یہی سمجھتا ہے کہ میرے نالوں کون سیاںا زیادہ ہے، مینوں سارا پتا ہے کہ کیویں رہنا چاہیے، اس دنیا میں کی کرنا چاہیے، مینوں سارا پتا۔ ہر بندہ یہ اپنے اندر سمجھتا ہی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی سچ مچ سیاںا ہے اور دنا ہے اور عقل مند ہے اور اس کی کامن سینس کام کرتی ہے، اللہ کی قسم پھر وہ یہ سوچے کہ ان 60 70 80 90 سالوں کی زندگی عارضی ٹمپریری تھوڑی کے لیے ہم سارا دن کولو کے بیل کی طرح کمائی کرتے ہیں۔ باہر جاتا ہے، اپنی زمین، دکان، نوکری، بچے، کپڑے، جتیاں، فیساں، کتاباں، شادیاں، غمیاں، خوشیاں، سارا دن یہی حال ہے۔ جو بندہ 70 سال 80 سال کی زندگی گزار کے جاتا ہے نا، وہ بیچارہ کبھی ساری زندگی آٹا پیاؤن چ رہتا ہے، اور جتی ٹوٹ گئی، کپڑے نویں لیاندے تو جتی ٹوٹ گئی، جتی لیاندی تو کپڑے ختم ہو گئے، بچوں دیا فیسوں کا بندوبست نہیں ہوتا، کدی فلانا کام، کدی فلانا مسئلہ، کدی فلانا مسئلہ، یہی کرتے کرتے دنیا سے ہم چلے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس زندگی کے بعد اگلی جو زندگی آنے والی ہے، اس زندگی کے بعد اگلی زندگی آنے والی ہے، وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں، کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ ایک بندہ ہے، اس بندے کو 2 کروڑ ارب سال کی زندگی مل جائے، بہت لمبی زندگی ہے نا، لیکن 2 کروڑ ارب سال کی زندگی کا بھی کوئی آخری دن آئے گا ہی نہیں۔ لیکن جو اللہ کہتا ہے اس زندگی کے بعد میرے پاس تم نے آنا ہے نا، اور جو زندگی شروع ہونی ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ 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 ہی وہاں رہیں گے، کبھی مرے گے ہی نہیں، کبھی بوڑھے ہوں گے ہی نہیں، کبھی بیمار ہوں گے ہی نہیں، ہمیشہ ہی رہیں گے، جوان رہیں گے۔ اگر کوئی عقل مند ہے تو وہ یہ سوچے کہ یار اس زندگی کے لیے، یہ 50 60 70 سالوں کی زندگی کے لیے فجر سے لے کے عشاء تک سارا دن کولو کے بیل کی طرح جتا رہتا ہے، اور وہ زندگی جو کبھی ختم نہیں ہونی، ہر روز کتنے گھنٹے اس زندگی کے لیے کمائی کرتا ہے۔ سوچنے والی بات ہے نا۔ میں سوچوں کہ میں کیا روزانہ کتنے گھنٹے اللہ کے نوکری کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے جنت میں ایڈمیشن لینا ہے، میں نے ایک پلاٹ بیریا ٹاؤن اور ڈیفنس میں نہیں لینا، یا اللہ میں نے ایک جنت میں پلاٹ لینا ہے چھوٹا سا، کیونکہ وہاں زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آپ سوچیں ذرا سارے، میں بھی سوچتا ہوں کہ ہر روز صبح سے شام تک جس پروردگار نے پیدا کیا، چاہتا تو کتا بنا دیتا، بلا بنا دیتا، کانا بنا دیتا، لولا بنا دیتا، اندھا بنا دیتا، لیکن اس نے یہ سارا کچھ مجھے دیا ہوا ہے۔ اس کی زمین پر رہتا ہوں، اس کا دیا ہوا کھاتا ہوں، اس کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، اس کے دیے کانوں سے سنتا ہوں، اس کے دیے ہاتھوں سے پکڑتا ہوں، اس کے دیے پیروں پہ چلتا ہوں، اس کے دیے دماغ سے سوچتا ہوں، اس کے سورج کی روشنی استعمال کرتا ہوں، ہوا سانس لے کے اس کی استعمال کرتا ہوں، اور سارا دن وہ کہتا ہے یہ عارضی زندگی ہے، تم ذرا یہاں پر کچھ کمائی کر لو اور میرے پاس لے کے آ جاؤ، ہمیشہ کی زندگی تو ابھی شروع ہونی ہے۔ اس کے لیے میری تیاری نہیں ہے، وہ مجھے یاد ہی نہیں۔ ہمیں سمجھتے یہ ہم مولویوں کو مطمئن کرتے ہیں، او بھائی یہ مسئلہ بچہ علماء کا نہیں ہے، ائمہ کا اور خطیبوں کا نہیں ہے، ہر بندہ اپنی اپنی قبر میں اپنے اللہ کے ساتھ الگ رابطے میں ہو۔ کیا کر کے آیا بھائی؟ زندگی گزار آیا، جوانی گزار آیا، بچے پیدا کر آیا، میں نے کس کام کے لیے بھیجا تھا بتا، میرا کیا کر کے آیا؟ کیا جواب ہو؟ سمن بکم مکمن عمیٌ فہم لا یرجعون فہم لا یؤمنون، بہرا، گونگا، بوڑا، چپ، لیکن پھر پچھتاوے کیا ہو جائے جب چڑیاں چوگیں کھیلیں۔ جس رب نے ہمیں پیدا کی ہوئی، یہ 5 نمازیں کیوں پوری نہیں ہوتی ہیں؟ اللہ کی قسم بہت سارے نوجوان طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے ماں باپ کو احساس دلاؤ کہ ابو جی آپ نمازیں کیوں نہیں پڑھ رہے؟
امی جی نمازیں کیوں نہیں پڑھتی ہے، پردے کیوں نہیں کرتی ہے؟ اور جو بزرگ بیٹھے ہیں، بڑے بیٹھے ہیں، وہ اپنی اولادوں کو اس بات پر لگا دو، اور اللہ جانتا زندگی ضائع ہو رہی ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ احساس ہی نہیں ہوتا، بڑی تیزی کے ساتھ ہم اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، یقین ہمیں نہیں آتا، اور نہیں جی جدھر ساری دنیا جائے گی اسی بھی چلے جاؤں گے۔ کئی تو ویسے بدبخت ہے نا جی، وہ مذاق کرتے ہیں، رب نے پھر دوزخ کا نہیں بنائی ہے، اسی دوزخ سے حکا تار کے لے آیا کریں گے۔ اس طرح کی وہ گندی حرکتیں اور بکواس کرتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کرتے ہو، یقین نہیں آتا۔ ابو جہل سورہ یاسین میں آخری حصے میں ہے، ایک باہر سے نا گلی سڑی ہڈی پکڑ کے لایا ابو جہل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہتا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو ہڈی جو گل گئی سڑ گئی مٹی کھا گئی اس کو، تو کہتا ہے اللہ دوبارہ زندہ کرے گا اس کو مجھے یہ سمجھا، میری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی کہ یہ گلی سڑی ہڈی جس کو مٹی کھا گئی ہے، اس کو اللہ کیسے دوبارہ زندہ کر کے بندہ بنائے گا اور حساب لے لے گا؟ مشکل سوال ہے نا۔ اللہ نے سورہ یاسین نے جواب دیا، اللہ کے نبی اس کو کہے اب تو ہڈی ہے نا، اب تو یہ ہڈی ہے جس کو مٹی کھا گئی، اور تو کہتا گل سڑ گئی ہے، اور بتا جب تو پہلی بار پیدا جس نے کیا تھا اس وقت تو ہڈی بھی نہیں تھی، اور جس نے پانی کے ایک قطرے میں کہ پانی کا ایک قطرہ تیرے باپ کی شرمگاہ سے تیری ماں کی شرمگاہ میں گیا اور 8-9 7 مہینے رہا، اور دیکھنے والی آنکھ بنا دی اور سننے والا کان بنا دیا، بولنے اور ذائقے چکھنے والی زبان بنا دی، اور یہ باڈی بنا دی اور چلنے والے پیر بنا دیے، آج تجھے یہ شک پڑ گیا ہے کہ ہڈی کو کیسے انسان بنا لے گا؟ چپ ہو گیا بھائیو، اگر کسی کو یہ یقین نہیں ہے کہ یہ کیویں ہوئے گا، دیکھی جائے گی، اللہ کی قسم وہ اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے اور خراب ہو رہا ہے۔ اپنے گھروں کو چیک کرو، اگر آپ کے بچے، آپ کی بیوی، بیٹیاں بیٹے آپ کا کمایا ہوا کھاتے ہیں تو اپنے گھر کے تم خود مولوی ہو، اپنے گھر کے حکمران تم ہو، کہتے ہو جی پرویز مشرف نے یہ کر دیا اور بے نظیر نے یہ کر دیا، زرداری نے بیڑا گرک کر دیا، اور میرے بھائیو ٹھیک ہے وہ اس بات کا حساب اللہ کو دیں گے، لیکن میں یہ دیکھوں کہ میں لوگوں پر تبصرے کرتا ہوں، اپنے گھر کا بیڑا گرک میں نے کیا کہ نہیں کیا؟ اور میرے گھر میں میرے بیٹے نمازی نہیں ہیں اور داڑیاں مڈواتے ہیں، میری بیٹیاں پردے نہیں کر رہی ہیں، میری بیوی نماز نہیں پڑھتی اور اس کے ہاتھوں کی پکائی ہوئی روٹی میں کھاتا ہوں۔ میرے رب نے جس نے مجھے یہ بچے دیے ہیں، جس نے یہ بیوی دی ہے، جس نے یہ روٹی دی ہے، اس رب کا میرے اوپر کوئی حق نہیں ہے۔ میری زبان سے ساری دنیا کی باتیں ہوتی ہیں اور میں باتیں کرتا رہتا ہوں، کیا میری زبان سے میرے اللہ کی بات نہیں نکلنی چاہیے کہ خبردار میرے گھر میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ کوئی میرا بیٹا یا میری بیٹی جو ہے نماز نہ پڑھے، میں نہیں یہ برداشت کرتا؟ ہو سکتا کام کہ نہیں ہو سکتا؟ میری بیٹی جو ہے وہ فلانے لوگوں کے گھروں میں یا اسکول میں پردے کے بغیر نہیں جائے گی، یہ میں نہیں ہونے دوں گا، سارا کام ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یہ باتیں اور بھائیو، یہ باتیں کوئی نہ مانے، کوئی کامیاب نہ بھی ہو سکے، لیکن وہ کوشش تو کرے گا۔ جب یہ باتیں میرے منہ سے نکلیں گی، یہ کرامن کاتبین میں سے دائیں کندھے والا فرشتہ لکھ لے گا، اور جب میرا رب پوچھے گا ہاں کیا کر کے آیا ہے، تو میں کہوں گا اللہ ہے پروردگار میں بڑا گنہگار تھا، یا اللہ تو جو چاہتا تھا، اللہ جو تجھے اچھا لگتا وہ سارا اس طرح کر نہیں سکا، میں اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہوں اور معافی چاہتا ہوں، پر اے پروردگار تو جانتا ہے کہ میں نے تیرے لیے کچھ نہ کچھ تو کیا۔ یہ میرے جملے، یہ میرے کلمے، یہ میری باتیں میرا رب میرے پلڑے میں ڈال دے اور مجھے کہے جا بخش دیا کہ جا۔ شادیاں ہماری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور شادیاں ہندوؤں والی اور عیسائیوں والی، شادی ہالوں میں کنجر ناچ لیں، داڑھی رکھ لو، کہتا جی منڈے دا ماما نہیں مانتا، یہ واجہ کیوں بج رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی چاچے نہیں مانتے، برادری نہیں مانتی، یہ ساڈی رسم ہے، ساڈی برادری چ رواج ہے۔ کچھ خدا کا خوف کر
تو ان برادری والوں کو تو نے کیوں نہیں کہا؟ ان چاچوں اور قبیلے والوں کو کیوں نہیں کہا کہ قبیلے والوں، برادری والوں، اے میرے رشتہ داروں، میرا رسول نہیں مانتا، میرا رب نہیں مانتا، میری نہیں گل بنتی؟ کہو تو صحیح۔ رسول پاک کا کلمہ پڑھتے نا، جہاں کلمہ پڑھی تھا وہ گل بھی منی دی نا۔ کہتے ویسے سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں اور فلاں کہ اللہ کے رسول کو لوگ وٹے مارتے تھے، پاگل کہتے تھے، مجنوں کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، مکے والوں کو سب کو بلا لیا اور سبحان اللہ پھر پہاڑی پر چڑھ گئے اور کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا الارض والعجم۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی تقریر ہے، الیکشن کی تقریر نہیں ہے، یہ نبوت کی پہلی تقریر ہے۔ کیا؟ یا ایھا الناس، لوگوں، اس میں آپ کے چچے بھی تھے، آپ کی برادری والے بھی تھے، قبیلے والے بھی تھے، مکے والے سارے ہی تھے، چودھری بھی تھے، غریب بھی تھے، امیر بھی تھے، سب کو کہا، بے دھڑک کہا، اور یہ جمع تفریق نہیں کی کہ کوئی کیا کر دے گا۔ کہا یا ایھا الناس، بات سنو لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی کی کوئی پوجا نہیں ہے، تفلحوا، بچ جاؤ گے لوگوں، بچ جاؤ گے۔ بھائیو، آج اس بات کو، نبی پاک کی بات کو سینے سے لگا لیں، اپنے چہروں پر داڑیاں بنا لو، اپنی اولادوں کو صحیح کر لو، نمازی بنا جاؤ مرنے سے پہلے۔ آج اتنے ہم غریب ہیں اور بدقسمت ہیں کہ بابا مر جاتا ہے، 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، بڑی بڑی بوچھیں، مولوی کو ڈھونڈتے پھرتے، مولوی صاحب ہو کدھر جائے ہو نا ابا جی اور جنازہ پڑھنا جی، اور 10-20 کلے تیرے واسطے چھڈ گیا، گھر سارا سونا تیرے لیے چھڈ گیا، گھر 5-7 مرلے دا مکان تیرے لیے چھڈ گیا، بینک وچ اتنے پیسے تیرے لیے چھڈ گیا، اتنا مال مویشی ڈنگر تیرے لیے چھڈ گیا۔ او ظالما، تو اپنے پیو دے اوتے آپ جنازہ پڑھاؤن دے قابل نہیں، کھڑا ہے، آتا ہی نہیں ہے، مولوی صاحب پڑھاؤ۔ یہ ایسی اولادوں کا قصور نہیں ہے، یہ بڑوں کا پہلے قصور ہے کہ مرنے والوں، اور تم نے مرنے کے لیے اپنے بچوں کو تیار نہیں کر کے گئے ہو۔ دکانداری کرنی سکھا کے گیا ہے، نوکری اتے لوا کے گیا، رشوت دے کے لوا کے گیا، دکان پا کے دے کے گیا، مکان پا کے دے کے گیا، 40 کلے 2 کلے اور بدا کے گیا، نمازی نہیں بنا کے گیا، چہرے کے نبی پاک والی یونیفارم نہیں رکھوا کے گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ آن قریب یہاں سے واپسی ہے، اللہ سے ملاقات ہے، اور تیاری نہ ہونے کے برابر ہے۔ بھائیو، تیاری بڑی کمزور ہے، بڑی پتلی ہے، اللہ کی قسم بڑی پتلی ہے، اور قیامت سچ ہے اور حق ہے، آنی ہے، حساب ہونے ہیں۔ قرآن کو پڑھ لو، قرآن کو ماننے والوں، قرآن کو پڑھ لو، آن قریب اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، اور اللہ سے ملاقات کی تیاری نہیں ہے۔ نمازیں صحیح نہیں، نمازیں نہیں ہیں، لنگے ڈنگ نمازیں، جمعے دی پڑھ لی یا سویر دی پڑھ لی، تیری اپنی گورنمنٹ ہے، تیرا اپنا ہی اصول ہے، تیری بڑی حیثیت اور تیرا اصول ہے، جڑا رب العالمین بڑا متکبر ہے، روٹی دینے والا ہے، کائنات دا مالک ہے، او دے اصول دی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور آئے بھائی